الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی محبت اور پیار سے حضور کی ذات و برکات پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا یہ پروگرام آپ کی جامع مسجد میں مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہے، اور اس کے لیے سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے استاد محترم استاد مکرم جناب حافظ محمد امین صاحب اور آپ کے امام مسجد قاری خالد صاحب اور آپ کے جگ کے نوجوانوں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، محنت کی ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی یہ محفل سجائی ہے، اور ان کی سرپرستی نوجوانوں کی فرما رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے مرد درویش حضرت مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب، جناب محترم قاری ظفر اقبال شاکر صاحب، اور یہاں مجمع میں تشریف فرما ہے خطیب پاکستان میں حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب، مولانا الیاس جامی صاحب، مولانا آصف بلال صاحب۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تقریر انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان واعظ خوش نہاد حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں اتنا دیر تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور آج مجھے قاری ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ کہیں قریب میں اور بھی پروگرام تھا، لیکن میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے وہ پروگرام چھوڑ کر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینے میں بسا کر اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، اور اللہ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ربیع الاول وہ مہینہ ہے، علماء سے سنا ہے کہ ربیع کا معنی بہار ہے اور اول کا معنی پہلے بہار ہے۔ معلوم ہوا کہ جب حضور نہیں آئے تھے تو خزائیں ہی خزائیں تھیں، جب حضور نہیں آئے تھے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب حضور نہیں آئے تھے ظلمات ہی ظلمات تھی۔ سویرا اسی وقت ہوا جب آمنہ کے لال کا سورج طلوع ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اس سورج کو بھی لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت لمبا سلسلہ چلایا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک سارے نبی دنیا میں آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر، اور ہر نبی نے آ کر جہاں خدا کی وحدانیت کی دعوت دی، وہاں آمنہ کے لال کی نبوت و رسالت کی بھی دعوت دی۔ اور قرآن کہتا ہے، میں تو طالب علم ہوں، کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیات میں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر 1.25 لاکھ نبیوں کی ارواحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محفل سجائی، حضور کی عظمت اور شان کا جلسہ سجایا، تو تمام نبیوں نے میرے اور آپ کے نبی کی تعریف بیان کی۔ کیا اللہ نے مقام دیا ہے؟ تو میرے بھائیو، جب وہاں یہ تعریف سنی تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما دی، تو تعمیر فرمانے کے بعد جو وہاں دعا فرمائی، اس دعا کو بھی قرآن نے محفوظ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے پروردگار میں تجھی سے التجا کرتا ہوں، اے اللہ تجھی سے یہ سوال کرتا ہوں۔ توجہ، کیا سوال ہے میرا خلیل؟ کیونکہ جناب خلیل اللہ کے دوست تھے۔ عرض کی پروردگار کہ جس کی تو نے عظمتیں بیان کی ہیں، جس کی تو نے شانیں بیان کی ہیں، ربا جس کے تو نے مقام بیان کیا ہے، پروردگار جب عالم ارواح میں ہمیں بلا کر اس کی تعریف بیان کی تھی، اس کی اے اللہ تو نے اپنے نبیوں کے سامنے اس پیغمبر کی عظمت بیان کی تھی، اے اللہ تجھی سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس پیغمبر کو میں ابراہیم کی دعا بنا کر بھیج۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیت اللہ ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر جناب خلیل اللہ نے مانگا ہے، اللہ نے اس کو حبیب اللہ بنا دیا۔ اللہ نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ حبیب اللہ بنا دیا ہے۔ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی بیت اللہ تھا کہ جس بیت اللہ کے اندر لوگ لات و منات اور عزا و ہبل کے مجسمے بنا کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آمنہ کا لال جب تشریف لائے، اللہ اکبر، علماء نے لکھا کہ عبد المطلب جو حدیب کعبہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے، بیت اللہ کے اندر عبادت کرتے کرتے جب رات کو آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو جب خواب دیکھ رہے تھے تو اس عالم میں ایک دم جو ان کا بڑا بت تھا سجدے میں گر گیا، سجدہ ریز ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، جب میں نے توجہ کی تو ان کی زبان پہ ترانہ تھا، تو رب کی وحدانیت کا تھا، وہ ترانہ تھا تو اللہ کی توحید کا تھا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا، آج کل شام تک ہم آپ کی عبادت کرتے رہے، آج آپ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ جواب ملتا ہے اب وہ آ گیا ہے کہ جس نے آ کر بتلانا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑو، عبادت کرنی ہے تو ایک محمد کے خدا کی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو ایک محمد کے خدا کی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں توجہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے خزائیں تھی، ظلمات تھی، اندھیرا تھا۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو بھیجا تو پھر اجالا ہوا، پھر صبح ہوئی، پھر نور ہوا، پھر روشنائی آئی۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو وہ حسن و جمال دیا۔ توجہ میری طرف رہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آقا تشریف لائے، اب ابھی تک ماں کی گود میں تھے، حضور کے میلاد کا جلسہ، حضور کی ولادت کا جلسہ، ابھی تک اپنی ماں کے شکم میں تھے۔ توجہ، ہم آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں کنویں پہ جاتی تو کنویں کا پانی ابل کر میرا استقبال کرتا، تو میں نے پانی سے پوچھا کہ پانی تو پہلے تو استقبال نہیں کرتا تھا، یہی آمنہ تھی، لیکن آج کیوں کرتا ہے؟ جواب ملتا ہے آمنہ کی قدم پوسی اسی لیے کرتا ہوں کہ ان کے شکم میں آنے والا انبیاء کا تھا، ان کے
भाइयों, मैं बात समेटना चाहता हूँ। मैं तकरीर की घर से खड़ा नहीं हुआ था तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का हुस्न जमाल, कैसा हुस्न जमाल था। तवज्जो, हुजूर अपनी मां के आगोश में है लेकिन नूर लाटा मार रहा है। अल्लाहु अकबर। हत्ताउल्लाह शाह बुखारी का लफ्ज़ जिगर तड़प कर कहता था अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के हुजूर के चेहरे को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर पढ़कर यूं कहा करता था रोके मुस्तफा है वो आईना कि ऐसा दूसरा आईना ना किसी के बज़्मे ख्याल में ना दुकाने आईना। अल्लाह ने मेरे नबी को वो हुस्न जमाल दिया है। तो मैं बात समेटना चाहता हूँ, बस मेरे आका का हुस्न जमाल, कैसा हुस्न जमाल। ये तो बुखारी का बेटा था। जब मैंने ताजदार गोल्डा को पढ़ा, कुर्बान जाऊं ताजदार गोल्डा तेरी अजमत पर। हाँ देवबंदियों, बरेलवियों, वहाबियों, मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपको अल्लाह ने नबी ऐसा दिया है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम ही ऐसा दिया है कि जो उसकी अजमत बयान करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। जब हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला आया था, यही ताजदार गोल्डा था हजरत पीर मेहर अली शाह सबके दो रहमतुल्लाह अलैह। तो आपकी खत्म नबुव्वत की इज्जत की खातिर खत्म नबुव्वत पे कुर्बान होने के लिए मुसल्ले को छोड़ा, लोटे को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, जाकर जेल की कोठरियों को आबाद किया। तो वहां बैठकर कलम उठाया और हुजूर के हुस्न जमाल को बयान करते हुए यूं कहता है कि इस सूरत नु जान आखा या जाने जहान आखा, सच आखा रब दी शान आखा हो जिस शान तो सब शाना बढ़िया। माशाअल्लाह मा अकमल का मा आसना का किथे मेरे ली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा लड़ी। अल्लाह ने मेरे नबी को शान वो दी है, हुस्न वो दिया है, कमाल वो दिया है। अभी मुझसे पहले मौलाना बयान फरमा रहे थे कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, वो इल्म व हिकमत में गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त है बेहद बेइंतहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। मुझे हशर का डर किस लिए हो कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया, जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। अल्लाह ने मेरे नबी को वो मकाम दिया। तवज्जो, आखिरी बातें, हाँ हाँ देवबंदियों, बरेलवियों, वहाबियों, रब्बे मोहम्मद की कसम, आसमान की बुलंदी जो नजर आती है ये सदका मोहम्मद का, जमीन की बस्ती नजर आती है सदका मोहम्मद का। आज आसमान पे सूरज चमकता नजर आता है सदका मोहम्मद का, चांद के अंदर रोशनाई है सदका मोहम्मद का, सितारों के अंदर जगमगाहट है सदका मोहम्मद का, दरियाओं को वसअत मिली सदका मोहम्मद का, और समंदरों को गहराई मिली सदका मोहम्मद का। आज फसलें चला रही हैं सदका मोहम्मद का, आज आलिम को इल्म मिला सदका मोहम्मद का, आज कारी को कुरान मिला सदका मोहम्मद का,
تھا. جناب ابو بکر تشریف لے گئے. توجہ, ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. میرے آقا نے 40 سال بعد اعلان نبوت کیا. یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں, بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی. میرے اکابر نے مجھے یہ پڑھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے اللہ نے نور نبوت کو پیدا فرمایا. 40 سال بعد تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے. اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. جناب ابو بکر یمن تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے, توجہ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں, جب وہاں پہنچے تو وہاں پتہ چلا ایک بزرگ رہتا ہے عمر رسیدہ, جو آسمانی کتابوں کا علم جاننے والا ہے. جناب ابو بکر ان کی زیارت کے لیے وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک کمزور آدمی ہے, ان کی بانن کے بال بڑے ہوئے ہیں. ابو بکر جا کر کہتا ہے السلام علیکم, وہ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام. یوں بامن کے بال اٹھا کر کہتے ہیں نوجوان, تیری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تو کئی باہر سے تشریف لایا ہے. کہتے ہیں ہاں ہاں میں حجاز عرب سے آیا ہوں. وہ پوچھتا ہے عرب کہاں سے؟ میں حجاز سے آیا ہوں. حجاز کہاں سے؟ میں مکے سے آیا ہوں. پھر پوچھتا ہے تو مکے سے آیا ہے تو تیرا نام کیا ہے؟ جناب ابو بکر کہتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے. تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے. تیری ماں کا نام کیا ہے؟ ام الخیر سلمہ بنت زخر ہے. وہ بوڑھا کہتا ہے, وہ بابا کہتا ہے, وہ بزرگ کہتا ہے کہ کہیں کنیت آپ کی ابو بکر تو نہیں ہے. ابو بکر کہتا ہے میں حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا چلا میری کنیت ابو بکر ہے. اب اگلی بار وہ بزرگ کہتے ہیں اپنے پیٹ سے کرتا اٹھائے, آپ کی ناف کے اوپر سگاتے کا نشان ہے. میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. تفسیر عزیزی والوں نے لکھا کہ جب ابو بکر نے اٹھایا اس نے وہ نقطہ دیکھا, دیکھ کر فرد محبت میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو بکر کا ہاتھ تھام کر چومنے لگا اور چوم کر کہتے ہیں ابو بکر گواہ بن جا. ہاں ہاں کس چیز کا؟ میں اس آخر الزمان نبی پہ ایمان لایا ہوں کہ جس کا سب سے پہلا اگر تو یاد کرائے گا تو ابو بکر تو کہلوائے گا. جناب ابو بکر کہتے ہیں میں اور متوجہ ہوا کہ بابا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اس کا پہلا یار ہوں؟ اس نے جواب میں کہا کہ میرا علم یہ بتاتا ہے کہ وہ اعلان نبوت کر چکا ہے. جب اس کی بارگاہ میں جانا, اگر میں زندہ رہا تو میں حاضری دوں گا, اگر نہ پہنچ سکا تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دینا کہ آج یہ بابا بھی اس نبی کی نبوت کو مان چکا. جناب ابو بکر کہتے ہیں بابا تمہیں کیسے پتا ہوا؟ توجہ بات آخری ہے. جناب ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا بابا میرا تو تعارف پوچھ لیا ہے, ذرا اپنا تو تعارف بتا. توجہ توجہ صحابہ کے غلاموں, ابو بکر کہتے ہیں
صحابہ صحابہ صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میری مشروبات صحابہ،